ایسی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت ایک وومن لیڈر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر تقریباً 184 ترقیاتی منصوبے لگائے گئے ہیں پنجاب کے اندر، اور وہ سارے ایک خاتون کا ویژن ہے۔ 3100 سے زیادہ اس وقت ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں وہ پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں۔ 2 سال کے اندر 3000 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ صوبے کے اندر خرچ کیا گیا۔ پورے صوبے کے اندر 1100 گرین بسز جو ہیں وہ لانچ کی گئی ہیں۔ پورے پنجاب کے اندر اس وقت 2.25 لاکھ لوگ پورے پنجاب کی صفائی کرتے ہیں دن بھر۔ ابھی عید گزری، عید کے جب بقرہ عید ہوتی تھی، عید قربان جو جسے کہتے ہیں، اس کے بعد علائشیں پڑی ہوتی تھی، بدبو آتی تھی، تعفن پھیلا ہوتا تھا، ڈھیر لگے ہوتے تھے گندگی کے۔ آج الحمدللہ صرف عید کے 3 دنوں کے اندر ستھرا پنجاب نے 4.25 لاکھ ٹن علائشیں اٹھائیں 3 دن کے اندر۔ آج پنجاب کے اندر خواتین کے خلاف ہراسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ لیکن آج جو ہراسمنٹ کرنے کا سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں پکڑا جا سکتا ہوں۔ پنجاب کے اندر کیونکہ جو حکومت پنجاب ہے، اس کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ خود ایک خاتون ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ، اور ان کے جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے اس صوبے کی وہ ایک خاتون ہے، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی چیف منسٹر عورت آئی ہے، اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملی، اور جنہوں نے صرف 2 سال کی بہت کم مدت کے اندر یہ بات ثابت کی کہ ایک عورت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر تقریباً 184 ترقیاتی منصوبے لگائے گئے ہیں پنجاب کے اندر، اور وہ سارے ایک خاتون کا ویژن ہے، اور یہ میکسیمم ہوا ہے کہ کسی حکومت کے آنے کے پہلے سال کے اندر اور پہلے 2 سال کے اندر 184 ترقیاتی منصوبے لگے ہوں۔ 3100 سے زیادہ اس وقت ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں وہ پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں۔ 2 سال کے اندر 3000 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ صوبے کے اندر خرچ کیا گیا۔ یہ کسی بھی پچھلے 80 سال کی پنجاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی حکومت کے اندر سب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ خرچ کرنے والی حکومت ہے، اور اس کی لیڈر ایک عورت ہے۔ ایک عورت وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو کوئی سوچ بھی سکتا ہے، اور ایک ایسی خاتون وزیر اعلیٰ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ایک وومن لیڈر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ چاہے وہ باکو کا فورم ہو، جہاں جا کر انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر پریزنٹ کیا، جہاں پہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کیا ہے کہ 1,60,000 گھرانے اب تک پنجاب کے اندر اپنی چھت اپنا گھر کے لیے پیسے وصول کر چکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد خاندان اپنے گھروں میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ یہ سارے وہ خاندان ہیں جو بالکل کم آمدن والا طبقہ تھا، جو کرائے نہیں بھر سکتے تھے، جو جھگیوں میں رہتے تھے، جن کے پاس چھت نہیں تھی، جن کے پاس 2 مرلے 3 مرلے کا ایک زمین کا ٹوٹا تھا، گھر بنانے کو پیسے نہیں تھے، اپنے بچے بھی پالنے ہوتے تھے اور کرائے بھی دینے ہوتے تھے۔ آج 1 لاکھ خاندان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صرف گھر میں تو اپنا جنت تو بنا کر بیٹھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس 1 لاکھ خاندان کی زندگی اپلفٹ ہوئی ہے، اور اب وہ جو پیسے جو وہ کرائے کے لیے اکٹھے کرتے تھے پورا مہینہ، اب وہ اپنے بچوں کی بہتر خوراک پہ خرچ کر سکیں گے، تعلیم پہ خرچ کر سکیں گے، صحت پہ خرچ کر سکیں گے۔ اپنی کسی بچے کی کسی شادی کرنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کمیٹی ڈال کر موٹر سائیکل لے کر دینا ہے، تو وہ لائف کے اندر ان کے لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، اور 5 سالوں کے اندر 5 لاکھ خاندانوں کو اپنے گھر میں شفٹ کیا جائے گا۔ تو باکو انٹرنیشنل فورم پر جا کر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنا یہ پروگرام پریزنٹ کیا، اور اس کے اوپر ایک اسٹڈی ہوئی ہے جو کہ UET کے اسٹوڈنٹس نے کی ہے کہ ون آف دی کوئکسٹ پروگرامز، شارٹیسٹ ٹائم کے اندر 1 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں شفٹ ہوا ہے 1.25 سال 1.5 سال کی عرصے میں، وچ از شارٹیسٹ اینڈ کوئکسٹ ایور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ COP30 پہ گئیں، برازیل گئیں، دنیا کا بہت بڑا فورم تھا، پوری دنیا آئی ہوئی تھی وہاں پر، آپ کی وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ وہاں گئی، اور وہاں پر جا کر ستھرا پنجاب کا پروگرام جو ہے وہ شو کیس کیا۔ پورے پنجاب کے اندر اس وقت 2.25 لاکھ لوگ پورے پنجاب کی صفائی کرتے ہیں دن بھر۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے محلوں میں، گلیوں میں، یونین کاؤنسلز میں، تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر کس طرح سے ستھرا پنجاب کی ٹیمز جو ہیں گھروں سے آ کر لوگ کوڑا اٹھاتے ہیں، آپ گلیاں صاف کرتے ہیں۔ ابھی عید گزری، عید کے جب بقرہ عید ہوتی تھی، عید قربان جو جسے کہتے ہیں، اس کے بعد علائشیں پڑی ہوتی تھی، بدبو آتی تھی، تعفن پھیلا ہوتا تھا، ڈھیر لگے ہوتے تھے گندگی کے۔ آج الحمدللہ صرف
عید کے 3 دنوں کے اندر اندر ستھرا پنجاب نے 4.25 لاکھ ٹن علائشیں اٹھائیں 3 دن کے اندر اندر. چوتھے دن بھی کوئی علائش نظر نہیں آئی سڑک پہ. اور 60,000 مشینری اور وہیکل اس کام کے لیے تعینات کیے گئے. 7,000 پوائنٹس بنائے گئے جہاں پر یہ کلیکشن سینٹرز بنائے گئے, جہاں پہ یہ گھر گھر سے جا کے محلوں سے جا کر علائشیں اکٹھی کی گئیں. اور عید سے پہلے 1,20,00,000 تھیلے گھروں میں جا جا کر بانٹے گئے کہ آپ اس کے اندر علائشیں اور اپنی جو گندگی ہے اس کو باندھ کر رکھیں, اور ستھرا پنجاب کی ٹیمز آپ کے گھروں سے آ کر اٹھا کر لے کر جائیں گی. 1139 اس کی ایک ہیلپ لائن بھی دی کہ یہاں پر آپ رابطہ کر کر اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں, کمپلین بتا سکتے ہیں, کہ گندگی پڑی ہے وہ بتا سکتے ہیں. یہ وہ گورننس کا ماڈل ہے جو مریم نواز شریف نے دیا, آ کر ایک عورت نے دیا, جو ایک ایک گھر, ایک ایک گلی اور ایک ایک قصبے میں پہنچ رہا ہے. یہ وہ ویژن ہے ستھرا پنجاب کا, پنجاب کی بیوٹیفیکیشن کا, پنجاب میں خواتین کو تحفظ دینے کی. جب آپ بات کرتے ہیں, ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. ورچوئل پولیس اسٹیشن بنایا ہے یہاں پر خواتین کے لیے, اور ورچوئل پولیس اسٹیشن جو ہے اور ہمارا جو چائلڈ سیفٹی سینٹر بنایا جو وزیر اعلیٰ نے, یہ دونوں پروگرام اقوام متحدہ میں ایک وسس کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے, اس کے اندر یہ دونوں شارٹ لسٹوں میں دنیا کے بہترین جو پروگرام ہیں جو ورچوئل ہیں, اس میں ایک ورچوئل پولیس اسٹیشن اور ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر, چائلڈ سیفٹی سینٹر جو ہے, یہ 2 پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اقوام متحدہ میں شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں. جولائی میں جنیوا میں یہ 2026 کا جو وسس کا فورم ہے اس کے اندر یہ پریزنٹ کیے جائیں گے. اور یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ دنیا میں پوری دنیا میں جب اس طرح کے پروگرام سلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آ کر اس کو دیکھتے ہیں, وہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی میپنگ کرتے ہیں, اس کی افادیت دیکھتے ہیں. ہزاروں خواتین اس سے آج مستفید ہو رہی ہیں. پھر آپ خواتین کے خلاف جو ہریسمنٹ ہوتی تھی بہت زیادہ, گھروں سے باہر نکلتی تھی, تعلیم حاصل کرنے نکلتی تھی, نوکری کرنے جاتی تھی, کاروبار کرنے جاتی تھی, جگہ جگہ پہ ان کو ہریسمنٹ کا سامنا ہوتا تھا, مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. آج پنجاب کے اندر خواتین کے خلاف ہریسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی. لیکن آج جو ہریسمنٹ کرنے کا سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں پکڑا جا سکتا ہوں. آج CCTV فوٹیج نکل آتی ہے فوراً. پورے پنجاب کو سیف سٹی کے ساتھ منسلک کیا گیا, اور کم ترین 2 سال کے وقت میں کیا گیا. ہمارے ہاں پنجاب کو تمام ڈسٹرکٹس کو سیف سٹی کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے. اب اس کو تحصیل لیول پر لے کر جایا جا رہا ہے, اور پھر یونین کونسل لیول پر لے کر جایا جا رہا ہے. اب سیف سٹی نہیں ہے, اب سیف پنجاب ہے. پورا پنجاب سیف کیا گیا, اور اس میں بنیادی جو اس کی مستفید ہیں وہ خواتین ہیں. خواتین کے ساتھ ہریسمنٹ ہو, خواتین کے ساتھ سنیچنگ ہو, اسٹریٹ کرائم ہو, چھینا جپٹی ہو, کسی جگہ پہ کوئی دقت پیش آ جائے, پنک بٹنز لگائے گئے خواتین کے لیے جس کا وہ استعمال کر سکتی ہیں. پھر خواتین کو ایکسیس دی گئی, آپ 15 پہ کال کریں. آج رسپانس ٹائم بہت کم ہو چکا ہے. ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کسی چیز کا آغاز ہوا ہے, کوئی سینس آف ڈائریکشن ہے. آج خواتین پنک اسکوٹیز چلاتی ہیں, ینگ بچیاں پنجاب کے اندر. اب دور بدل رہا ہے, اب حالات بدل رہے ہیں, واقعات بدل رہے ہیں. اب ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا جہاں خواتین سامنے آ سکتی ہیں. 6,500 بچیوں کو سرکار نے 2 سالوں میں پنک اسکوٹی سے آراستہ کیا, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ورکنگ وومن ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے خریدی ہیں پرائیویٹ, وہ الگ ہیں. یہ میں صرف لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ لڑکوں کو بھی شامل کر دیں تو یہ کوئی 26,000 سے زیادہ اسکوٹیز بنتی ہیں. تو جو پنک اسکوٹیز کا کلچر ہے, میں جھنگ گئی, لیا گئی, رحیم یار خان گئی رمضان کے مہینے میں, ڈیرہ غازی خان گئی, ان سارے جن کو پسماندہ علاقے کہا جاتا تھا, بیکورڈ ایریاز گنا جاتا ہے, وہاں پر لڑکیاں موٹر سائیکل چلا رہی تھیں. مجھے خود ملیں, بازاروں میں ملیں, گلیوں میں ملیں. وہ اپنے کام پہ جا رہی تھیں, وہ اپنے گھر کا سودا لینے جا رہی تھیں, وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہی تھیں. پھر جیسے گرین بسیز آئی ہیں, اب پورے صوبے کے اندر 1100 گرین بسیز جو ہیں وہ لانچ کی گئی ہیں ہر ضلع کے اندر, اور ہر گرین بس کے اندر آدھا پورشن جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ ان کو سفر کرنے کے اندر مسائل نہ ہوں. جب وہ اس بس میں بیٹھی ہوں تو ان کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی مرد آ کے ان کے ساتھ جو اپنا کندھا جو ہے وہ نہ کھسکا رہا ہو, یا ان کو دقت نہ ہو, وہ سیفلی جا سکیں, ان کے گھر والے ان کو اکیلے بھیج سکیں. پہلے یہاں پہ رواج ہوتا تھا, میں خود راوالی کی ہوں, میں گجرانوالہ کی ہوں, اور ہم جب گھر سے جانا ہوتا تھا تو انتظار کرتے تھے کہ بھائی آئے گا, وہ اسٹاپ پہ چھوڑ کے آئے گا, وہاں کھڑا ہوگا, رکشے پہ ساتھ جائے گا, موٹر سائیکل پہ ساتھ جائے گا, دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا, دوست کے گھر سے واپس لینے آئے گا. بھائی نہیں ہے تو امی کہتی تھی آج دوست کے گھر نہیں جاؤ. تعلیم حاصل کرنے لڑکیاں جاتی ہیں تو کوئی مرد ہوگا تو وہ چھوڑ کر آئے گا. نوکری پہ جانا ہے تو دفتر آنے جانے کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ. فیملیز کیوں ٹرسٹ نہیں کر پاتی تھی؟
کیونکہ باہر ہراسانی ہوتی تھی خواتین کے ساتھ. باہر ان کے لیے کوئی سیپریٹ انتظامات نہیں ہوتے تھے, سیپریٹ سواری نہیں ہوتی تھی. سواری اور موبلٹی سب سے بڑا ہتھیار ہے, ویپن ہے عورت کے ہاتھ میں. آج وہ اسکوٹر چلاتی ہے, کانفیڈنٹ ہے, تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے. یہاں پر آپ کے چیمبر کے اندر جس طرح سے اسکوٹیز جو ہے ان کا پورا ایک وہ انہوں نے مجھے دکھایا, ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اوپر اس چیمبر کے اندر جس طرح سے خواتین کے لیے ڈرائیونگ کا سکھانے کا انتظام کیا گیا ہے, مختلف حکومتی اداروں کے ساتھ مل کے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بہترین ماڈل یہاں پہ کریٹ کیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے, وہاں پہ لیکچرنگ ہوتی ہے, سیمولیشن کار انسٹال کی گئی ہے. گجرات کی خواتین جس سے استفادہ کر رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیسے اور بہت سارے فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں, پاسپورٹ کا ہے, نادرا کا ہے, خدمت مرکز ہے. ابھی یہ بتا رہے تھے کہ FBR کا بھی لانے جا رہے ہیں. تو دس از ہیوج. تو یہ ساری وہ جو سہولتیں ہیں یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ گجرات کے اندر چیمبر آف گجرات از اے پروگریسو چیمبر, از اے ڈیولپڈ چیمبر, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں یہاں بیٹھی تمام خواتین سے یہ کہوں گی کہ جو چیمبر ہوتا ہے وہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئے, آپ نے کاروبار کیا اور آپ یہاں سے روپے کمائیں گے اور آپ گھروں کو لے جائیں گے. چیمبر صرف یہ نہیں کرتا. چیمبر کا رول اس سے بہت بیونڈ ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. چیمبر بیسیکلی برج ہوتا ہے حکومت کے اور کاروباری طبقے کے درمیان, لنکیجز ڈیولپ کرتا ہے, پالیسی کو شیپ اپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, بہت ساری فیڈ بیک دیتا ہے حکومت کو کہ بہت ساری پالیسیز جو ہیں اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں معیشت کے اوپر, کاروباری طبقہ کے اوپر, یا کون سی اور چیزیں نئی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی رولز میں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے, فیسلٹیز کس طرح سے پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیا سینس آف ڈائریکشن لی جا سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چیمبر کی یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ چیمبر اپنی سوسائٹی کو شیپ اپ کرتا ہے, چیمبر اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے. چیمبر گجرات کا چیمبر ہے اگر تو یہ پورا جو گجرات کا ضلع ہے یہاں پہ نئے انٹرپرینورس کو انٹروڈیوس کرانا, ینگ لوگوں کو انکریج کرنا, اسٹارٹ اپس کو لے کر آنا, یہاں پہ نئے نئے آئیڈیاز کو فلرش کرنا, موقع دینا, اپرچونٹی دینا, سپورٹ کرنا, فائنینس کرنا. یہاں پہ چیمبر اتنا کچھ فائنینس کر رہا ہے. یہی چیمبر جو ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر سال اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں یونیورسٹی بھی ہے گجرات میں, اسٹوڈنٹس کو, ینگ لوگوں کو کہے کہ جی آپ اپنے بزنس آئیڈیاز لے کر آئیں. 10 اسٹارٹ اپس جو ہیں اگر وہ 1 ملین کا ایک اسٹارٹ اپ پروگرام کوئی لے کر آئے, 10 پروگرام 1 کروڑ روپے کے بنتے ہیں اسٹارٹ اپ کے لیے. تو اس کو اگر فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہی ہوں, وہ یہ بھی لانچ کرا سکتا ہے کہ جی آپ 10 اسٹارٹ اپ جو ہیں وہ لے کر آئیں, 1 کروڑ روپے بنتا ہے. بزنس کمیونٹی کے لیے کیا ہے 1 کروڑ روپیہ؟ 10 بچوں کا بزنس ماڈل, جو 10 بیسٹ ماڈل ہوں گے وہ سالانہ ہم یہاں پر شروع کرائیں گے اور گجرات میں کام کریں. وہ اسٹارٹ اپ بنیں, ان کو چیمبر کا ممبر بنائیں, ان کو حصہ دیں, ان کو یہاں پہ جگہ دیں, ان کے لیے ایک ہال بنا دیں, اس کے اندر 10 ڈیسک رکھ دیں. IT کا دور ہے, اسمارٹ چیزوں کا دور ہے, یہاں پہ 10 کمپیوٹر رکھ کے کوئی IT کے اسٹارٹ اپ شروع کرا دیں. کوئی آپ یہاں پہ جیسے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں کیا ای کامرس کے جو ہیں بزنسز شروع کرا دیں, کوئی اس طرح کے آئیڈیاز. تو چیمبر کا بہت بڑا دائرہ کار ہے. چیمبر سوسائٹی کو شیپ کرتا ہے. چیمبر اپنے معاشرے کو, اپنے ضلع کو, اس کے شہریوں کو, سب کو اٹھاتا ہے اوپر, ایلیویٹ کرتا ہے, ان کو ان کی معاشی حالت درست کرتا ہے, ان کی سماجی جو اپرچونٹی ہے, مواقع پیدا کرتا ہے ان کے لیے. چیمبر صرف یہاں آ کر ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا نام نہیں ہے. چیمبر ایک انسٹیٹیوشن ہے, چیمبر ایک ادارہ ہے, اور چیمبر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور مجھے گجرات آ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی چیمبر دیکھ کر. آپ کی یہاں پر جو جس طرح سے جیسے بزنس فورمز کرائے جا سکتے ہیں, اور کراتے بھی ہوں گے, بہت سارے ایگزیبیشنز کرائی جاتی ہیں یہاں پر. اچھا, پھر انٹر ڈسٹرکٹ کرا سکتے ہیں آپ, جو ہے کمپٹیشنز کرا سکتے ہیں. آپ کے پاس گجرانوالہ کا چیمبر ہے, گجرات کا چیمبر ہے, راولپنڈی کا چیمبر ہے, سیالکوٹ چیمبر ہے, فیصل آباد چیمبر ہے, آپ ملتان کا چیمبر. تقریباً ہر بڑے شہر میں ایک بڑا چیمبر ہے. اور پنجاب کے چیمبر بڑے ماشاءاللہ مائٹی چیمبرز ہیں, بڑے اچھے. لاہور کا چیمبر اتنا بڑا. تو یہاں پہ جیسے انٹر چیمبر کوئی پروگرام یا انیشیٹو آپ لے کر آ سکتے ہیں, جہاں پہ تمام اضلاع اپنی اپنی مصنوعات کی ایگزیبیشن کر سکتے ہیں, ایکسچینج پروگرام بنا سکتے ہیں. انٹرنیشنل فورم کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اس کو, کہ کہاں کہاں پہ ایگزیبیشنس پہ آپ جاتے بھی ہوں گے, فورمس پہ کرتے بھی ہوں گے, کون سی مصنوعات. پھر مصنوعات یہاں پر بہت بنتی ہیں. صرف ہمارا ایک ایشو آ جاتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر پاتے. تو ہماری پیکیجنگ, سارٹنگ, گریڈنگ چیزوں کی, پھر اس کے بعد اس کی اسٹینڈرڈائزیشن, پھر اس کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن کی کنٹینیوٹی, کہ آج آپ چیز شروع کرتے ہیں اچھے پیمانے پہ شروع کرتے ہیں, لیکن 6 مہینے 8 مہینے ڈاؤن دا لین وہ ڈیٹیریٹ کر جاتی ہے.
تو اس کے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا. جیسے ISO سرٹیفکیشن ہوتی ہے, ایسے گجرات چیمبر آف کامرس اپنی سرٹیفکیشن بنا لے کہ یہ سرٹیفکیشن ہے, اس کو ریلیٹ کرے, ریجن کے ساتھ کرے, نیشن وائڈ کرے, پھر اس کو ریجنل کر سکتا ہے, ساؤتھ ایشیا ریجن کے لیول پہ کر سکتا ہے, پھر اس کو بیونڈ لے کر جا سکتا ہے. تو اپنی سرٹیفکیشن بنا سکتا ہے گجرات چیمبر, گجرانوالا چیمبر, سارے چیمبر, انٹر چیمبر بہت سارے انیشیٹو کے. آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری رائیولری ہوتی ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, رفٹ ہوتی ہے, لیکن یہ کمپٹیشن رائیولری آپ بہت پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس کے اندر اپنے کمپٹیشن, کام کرنے کے بھی تو کمپٹیشن ہم کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے ہم صرف لیگ پولنگ کا کمپٹیشن کریں, ہم محنت کا کمپٹیشن بھی کر سکتے ہیں, کام کرنے کا کمپٹیشن کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی سپورٹ بن سکتے ہیں. تو آپ سب لوگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مزید لمبا اور بورنگ نہیں ہونا چاہتی, میں نہیں چاہتی آپ سب کو بور کر کے جاؤں, لیکن مختصر مقصد یہ تھا کہ یہاں آنے کا اور آپ سے ملنے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا, کہ آپ کو یہ پتہ ہو خواتین کو کہ اس وقت پنجاب میں اپنے آپ کو بطور خاتون انٹروڈیوس کرانا از دا بیسٹ ٹائم. اس وقت پنجاب کی عورت جو ہے وہ ایک, آپ کہہ سکتے ہیں وہ فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میں ایک عورت ہوں, کیونکہ آج پنجاب کے اندر عورت کے لیے انوائرمنٹ پیدا کیا گیا ہے, عورت کے لیے کام کرنے کا کلچر پیدا کیا گیا ہے, تعلیم کا کلچر پیدا کیا گیا ہے, ہنر کا کلچر پیدا کیا گیا ہے, اپرچونیٹیز پیدا کی گئی ہیں, فریڈم آف موبلٹی پیدا کی گئی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن پیدا کی گئی ہے. آج پنجاب کی عورت, اگر آپ کمپیریزن کریں باقی صوبوں کے ساتھ, اپنے ہی ملک کے ساتھ, پنجاب کی خاتون کے لیے مواقعوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک پلیٹ فارم موجود ہے, کیونکہ پنجاب کی آج لیڈرشپ جو ہے وہ خاتون کو بہت زیادہ انکریج کرتی ہے. اور وزیر اعلیٰ نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ خاتون میری ریڈ لائن ہے, اور کسی خاتون کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس وقت قانون جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اس کے اوپر بہت ویجیلنٹ ہے. اب تو کسی خاتون کے ساتھ اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور یہ بات وہ سامنے لے کر آتی ہے, تو آج اس کے پیچھے کھڑے اسٹیٹ کھڑی ہے, حکومت کھڑی ہے, لا انفورسمنٹ ادارے کھڑے ہیں. تو اب ایک قدم جو خاتون نے اٹھانا ہے وہ خاتون کو اٹھا لینا چاہیے. اور آج پنجاب میں خاتون ہونا فخر کی علامت ہے, آپ سب فخر کی علامت ہیں, آپ سب سکسیزفل عورتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بھی سکسیز حاصل کرنی ہے, آپ کر چکی ہیں. بی بلیو ان یور سیلف, بی کانفیڈنٹ, کم فارورڈ, آپ آلریڈی آپ آگے آ چکی ہیں, اور ڈو یور بیسٹ. اور آپ کیونکہ آپ بیسٹ ہیں تو آپ جو کریں گی وہ بیسٹ ہی ہوگا. ود دس آئی تھینک ایچ ون آف یو. بہت شکریہ.